السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو موئز ٹی وی۔ دوستو دبئی ماڈرن ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ دبئی اپنی بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑے بڑے شاپنگ مالز کی وجہ سے بہت مشہور رہا ہے۔ دوستو دبئی میں گھومنا پھرنا ہو، شاپنگ کرنی ہو یا پھر نوکری ڈھونڈنی ہو، سال میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ یہ اپنا معیار خود رکھتا ہے، پر دبئی کبھی صحرا بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ ویران صحرا دبئی کیسے بنا، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ تو یہ سال تھا 1833 کا، جب ایک قبیلہ بنی یاس کے لوگ جہاں آج دبئی ہے وہاں آ کر رہنا شروع ہو گئے۔ اس وقت یہ ایک صحرا ہوا کرتا تھا اور یہ ابو دھابی کے کنٹرول میں تھا۔ دبئی اس وقت مچھیروں کا ایک گاؤں کہلاتا تھا۔ 1894 میں کئی تاجر دوسرے ملکوں سے دبئی میں آ کر رہنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں تاجروں کے لیے ٹیکس بہت کم تھا۔ لیکن دبئی میں ابھی بھی مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں تھا۔ اس کے بعد دوستو یہ بات ہے 1912 کی، جب دبئی کی حکمرانی شیخ سعید بن مختوم کے ہاتھ میں آ گئی اور انہی کو دبئی کا فاؤنڈر بھی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو اس وقت دبئی میں پرل انڈسٹری یعنی موتی ڈھونڈنے کا کام بہت زوروں پر تھا۔ دبئی کی اکانومی اس کام سے بہت آگے بڑھ رہی تھی، لیکن دبئی ابھی بھی ایک گاؤں ہی کہلاتا تھا۔ دوستو یہ بات 1958 کی ہے، جب الراشد بن سعید المختوم بن گئے۔ دوستو یہ وہی انسان تھے جنہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے ایک شہر میں بدلا۔ 1963 میں انہوں نے دبئی گریک جہاں بحری جہاز آ کر رکتے تھے اسے گہرا کروانا شروع کر دیا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہاں بڑے بڑے بحری جہاز آ کر نہیں رک سکتے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ پہ دبئی کی سالانہ آمدنی سے بھی زیادہ پیسے لگا دی۔ اس کے لیے انہوں نے قرضہ بھی لے لیا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن شیخ راشد جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کی اکانومی پہ بہت فرق پڑے گا، اور دوستو یہ پروجیکٹ ان کا کامیاب رہا۔ دبئی میں اب بڑے اور ماڈرن بحری جہاز بھی آ کر رکنا شروع ہو گئے۔ اس سے دبئی میں سونے کی مارکیٹ بھی پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیخ راشد اکثر یورپ اور برطانیہ جایا کرتے تھے۔ یہ وہاں کے روڈز اور انڈر گراؤنڈ بنی ٹرین سسٹم سے بہت متاثر تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ دبئی بھی کاش ایک ایسا ماڈرن شہر بن جائے۔ دوستو پھر آہستہ آہستہ شیخ راشد نے دبئی کو شہر کی شکل دینا شروع کر دی۔ 1959 میں انہوں نے ایک ماڈرن ایئرپورٹ بھی بنایا۔ یہ دبئی میں بجلی کی تاریں، ٹیلی فون سسٹم اور پورٹس وغیرہ بنا رہے تھے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پیسے ضائع کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دبئی کبھی بھی ماڈرن اور ایک انٹرنیشنل شہر نہیں بن سکتا۔ اور پھر 1966 میں دبئی کی قسمت بدل گئی۔ یہ وہ سال تھا جب دبئی میں تیل دریافت ہوا، لیکن یہاں تیل کے ذخائر اتنے زیادہ موجود نہیں تھے۔ پھر شیخ راشد نے سوچا کہ دبئی صرف تیل پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا۔ دوستو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دبئی میں تیل دریافت ہوا ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ تیل بہت تھوڑا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس تیل کے ذخائر کو یوز کر کے دوسرے پروجیکٹس بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے دنیا بھر سے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کو بلا کر دبئی کو مزید بڑھانا شروع کر دیا۔ دبئی کے تعمیراتی کام اور بڑھا دیے۔ دبئی میں 1979 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر نامی اونچی بلڈنگ تیار کی گئی، اور ایسے ہی کئی پروجیکٹس اور بھی تیار ہوئے۔ 1981 میں شیخ راشد کی وفات ہو گئی۔ دوستو دبئی کے جو امیر ہیں یعنی شیخ محمد بن راشد المختوم، وہ انہی کے بیٹے ہیں۔ آج جو ماڈرن دبئی ہم دیکھتے ہیں اس میں انہی کا ہاتھ ہے، جیسا کہ ایگزامپلس دبئی میں بنی ہوئی اونچی اونچی بلڈنگز۔ یہ اونچی اونچی بلڈنگ کچی ریت کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ کچی ریت کے اوپر اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ جیسا کہ برج خلیفہ، برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ اس بلڈنگ کی کنکریٹ کا ریت پر وزن 1,10,000 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ریت پہ بنائی کیسے گئی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کا حل دبئی کے پاس موجود بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ شیخ محمد بن راشد نے یہ محسوس کیا کہ یہ پہاڑ وی شیپ میں بنے ہوئے ہیں، یعنی ان پہاڑوں کو پانی کے فلو نے کاٹا ہوگا۔ وہاں انہوں نے ڈرلنگ کروائی اور وہاں واقعی میں پانی موجود تھا، اور یہی پانی دبئی کی اونچی اونچی عمارتوں کو کھڑا کرنے میں کام آیا۔ دوستو شیخ محمد بن راشد جانتے تھے کہ دبئی آئل پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج بھی آئل دبئی کی اکانومی کا صرف 1% حصہ ہے۔ دوستو یہ تو بات تھی دبئی کے گاؤں سے شہر بننے کی، لیکن اب یہ جانتے ہیں کہ دبئی اتنا امیر کیسے بنا۔ دوستو اس کے پیچھے شیخ محمد بن راشد کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے دبئی میں ایسے ایسے پروجیکٹس بنانا شروع کر دیے جس سے دنیا بھر کے لوگ دبئی کی طرف آنا شروع ہو گئے، جیسے کہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ، اور دنیا کے بڑے مالوں میں سے ایک دبئی مال، عالی شان ہوٹلز جیسا کہ برج العرب اور مصنوعی جزیرے، اور دبئی کی ایئر لائن ایمریٹس، دنیا کی ایئر لائن میں سے ایک مشہور ایئر لائن۔ یہی سب اٹریکشنز تھی جو لوگوں کو دبئی کی طرف کھینچ کر لاتی تھیں۔ دبئی کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ اس کا کارگو پورٹ بھی ہے، جسے جبل علی کہتے ہیں۔
یہ مڈل ایسٹ کا مصروف ترین پورٹ ہے۔ یہ فری زون ہے، یعنی یہاں ٹیکس اور کسٹم کی بہت زیادہ چھوٹ دی گئی ہے۔ یہاں اور بھی فری زونز موجود ہیں جہاں ہزاروں کمپنی ٹیکس کی کمی کی وجہ سے کام کر رہی ہیں، اور یہ دبئی کی اکانومی کا 20% حصہ بن جاتا ہے۔ ان فری زونز میں 1.5 لاکھ لوگ کے قریب کام کر رہے ہیں۔ آج دبئی میں 80% لوگ وہ ہیں جو دوسرے ملک سے دبئی گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دبئی میں محنت کر کے پیسے کماتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں اپنے بزنس پر سیٹلڈ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دبئی نے امیر لوگوں کو یہ بھی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں کہ وہ یہاں بزنس کر سکتے ہیں، عالی شان ہوٹلز لے سکتے ہیں اور اپنے گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا بھر کے لوگ اپنے پیسے لے کر دبئی آتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی تھی دبئی کی، جو ایک گاؤں سے ایک شہر بنا اور ایک ماڈرن شہر بنا۔ دوستو، آپ کو دبئی کتنا پسند ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔